معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا توفیق خیر رفیق، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین کرام، الحمدللہ تعالی اللہ جل مجدہ کا شکر ہے کہ اس کی توفیق سے آج سے ہم ایک بہت ہی خاص موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اور یہ موضوع فضائل اہل بیت اطہار پر مبنی ہے۔ اہل بیت اطہار، ان کی فضیلت پر انشاءاللہ ہماری گفتگو رہے گی، اور اس گفتگو کے اندر ہم احادیث مبارکہ بعض کتب سے آپ کی بارگاہ میں پیش فرمائیں گے۔ ہمارے بتانے کا یہ مقصد ہے کہ آپ حضرات احادیث مبارکہ کو سماعت فرمائیں، سنیں، سمجھیں، غور کریں، اور دیکھیں کہ اہل بیت اطہار کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ آج آپ دیکھیں دنیا کے اندر جہاں طرح طرح کے نئے نئے فرقے پیدا ہوئے، تو جب انسان کوئی نیا نظریہ مرتب کرتا ہے تو اس کے نظریات باقی اور لوگوں کے نظریات سے مختلف ہوتے ہیں۔ جب انسان نیا نظریہ مرتب کرتا ہے، وہ نظریہ جو قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف ہو، تو پھر ظاہر ہے جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہوتا ہے وہ امت کے بھی خلاف ہوتا ہے، وہ قوم کے بھی خلاف ہوتا ہے، وہ معاشرے کے بھی خلاف ہوتا ہے۔ اور جو نظریہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہوتا ہے تو اس میں امت کی بھی بھلائی ہوتی ہے، معاشرے کی بھی بھلائی ہوتی ہے، قوم کی بھی اصلاح ہوتی ہے۔ تو اہل بیت اطہار، اہل بیت کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھرانے کو، گھر والوں کو۔ یہ انہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور حسنین کریمین طیبین طاہرین رضی اللہ عنہم، اور پھر ان کی جو قیامت تک آنے والی اولاد ہے، ان سب کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ نبی کا گھرانہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، اہل بیت اطہار، اہل بیت پاک اور آل رسول بھی کہا جاتا ہے ان کو، سید بھی کہا جاتا ہے ان کو۔ یہ وہ گھرانہ ہے کہ کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور صبح قیامت تک رہے گا۔
سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو، پیغامات کو امت تک جن افراد نے، جن نفوس قدسیہ نے پہنچایا، ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جن کو صحابہ کرام کہتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں کہ جن کو اہل بیت اطہار کہتے ہیں۔ صحابہ کرام ان کا ایک محدود زمانہ رہا، اس کے بعد پھر صحابیت کا زمانہ ختم ہو گیا، اور اہل بیت اطہار ان کا زمانہ محدود نہیں رہا، بلکہ حضرت فاطمہ الزہرا، حسنین کریمین طیبین طاہرین زین العابدین، آپ سے ان کا سلسلہ شروع ہوا اہل بیت اطہار کا، اور پھر آگے چلتے چلتے آج کے دور تک پہنچ چکا۔ آج 15ویں صدی اس کے اندر پہنچ چکا، اور پھر یہ آگے بڑھتے بڑھتے انشاءاللہ قیامت کی صبح تک رہے گا۔ تو یہ دو نفوس قدسیہ ہیں جنہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغامات کو، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کردہ احکامات کو، قرآن کریم، احادیث مبارکہ، ان کو امت تک پہنچایا۔ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار، یہ وہ نفوس قدسیہ اور یہ وہ شخصیات ہیں کہ جنہوں نے ابتدا میں اسلام کی خاطر اپنی ماں جان، اپنی اولاد، اپنا مال، اپنا خاندان، اپنا قبیلہ، اپنا سب کچھ اسلام کے لیے قبول کیا، قربان کیا۔ جو اسلام کا مطالبہ رہا انہوں نے وہ پورا کیا۔ صحابہ کرام وہ ہیں کہ جنہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی جانیں قربان کی، اپنی اولادوں کو قربان کیا، اپنے مال کو قربان کیا، اور پھر جب دیکھا کہ اسلام پر بڑے بڑے حملے ہونے والے ہیں، اسلام کے اوپر بڑی بڑی ظاہری طور پر بڑی بڑی طاقتیں ٹوٹنے والی ہیں، تو اس وقت پھر اہل بیت اطہار کہ جنہوں نے تربیت سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں پائی، سرکار کی گود میں جو رہے پلے، سرکار کی گود میں جنہوں نے تربیت پائی، جب دیکھا کہ اسلام کے اوپر بہت عظیم، بہت بڑا حملہ ہونے والا ہے، تو اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے پورے خاندان کو، قبیلے کو لے کر کے میدان میں آئے اور سب کو اسلام کی خاطر قربان کر دیا۔ ان کی یہ قربانیاں، اہل بیت اطہار کی اگر آپ قربانیاں دیکھیں گے، تاریخ کا مطالعہ کریں، تو اہل بیت اطہار کی قربانیوں کے مقابلے میں صبح قیامت تک ایسی قربانی کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام کی قربانیوں کو دیکھیں تو صبح قیامت تک کوئی ان جیسی قربانی پیش نہیں کر سکتا۔ ان کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے، اور آج کے دور کے اندر جب نئے نئے نظریات اور نئے نئے خیالات لوگوں کے اندر پیدا ہونا شروع ہوئے، تو پھر بعض
اس قدر آگے بڑھے کہ انہوں نے اہل بیت اطہار کو برا بلا کہنا شروع کیا، ان کی گستاخیاں کرنا شروع کر لی، اور اتنا تک کہنا شروع کر لیا کہ سید کیا ہے، سید تو کچھ نہیں ہے، ہم بھی سید بن سکتے ہیں، ہم بھی سید ہیں، ہم بھی اہل بیت ہیں۔ اس کے علاوہ کافی نازیبا کلمات کہنا شروع کیا ہے۔ سادات کرام اہل بیت اطہار، ان کی تعظیم، ان کی توقیر، ان کی عظمت، ان کی رفعت کو گھٹانے کی کوشش کی۔ پھر بعض اس نظریات کے بھی پیدا ہوئے کہ چلو صحابہ کرام کا دامن تو پکڑ لو، اہل بیت کا دامن چھوڑ دو۔ اور پھر بعض ایسے بھی آئے کہ اہل بیت اطہار کا دامن پکڑ لو اور صحابہ کرام کو چھوڑ دو۔ اور صحابہ کرام کے تعلق سے پھر نازیبا کلمات جن کی قرآن، حدیث، شریعت اجازت نہیں دیتی، ان سب کو بھی کہنا شروع کیا۔ تو ہمارا یہ ایک ارادہ ہے کہ ہم آپ حضرات تک اہل بیت اطہار کی فضیلت کو پیش کریں، پھر بعد ازاں صحابہ کرام کی فضیلت کو بھی پیش کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مشن میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ہماری گفتگو کو سماعت فرمائیں، دوسروں تک شیئر کریں، دوسروں تک بھی اس پیغام کو پہنچائیں۔ انشاءاللہ ایک سلسلہ وار گفتگو آپ کی بارگاہ میں پیش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔